بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہ پڑھنے پر قرآن و سنت میں بہت سی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تو آنکھوں سے نابینا ہوں اور بعض دنوں میں مدینہ پاک میں موذی جانور بھی باہر نکل آتے ہیں، اور میرے پاس کوئی پراپر مستقل ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، اس لیے مجھے بعض دفعہ بہت دشواری ہوتی ہے، مسجد میں آنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ آپ مجھے اگر اجازت عطا کر دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عرض کیا کہ میرا گھر بھی دور ہے، لانے والا بعض اوقات بندہ نہیں ہوتا، دوسرے نمبر پہ گھر دور ہے، اور تیسرے نمبر پر بعض اوقات موذی جانور بھی بعض موسموں میں نکل آتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں پہنچنا میرے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت عطا کرتے تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت عطا کی، جب وہ تھوڑا سا چلے نا تو پھر بلایا، فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے، تمہیں سنائی دیتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا نہیں کی جنہوں نے اپنے 3 عذر پیش کیے کہ ایک نابینا ہوں، دوسرا مستقل کوئی بندہ مجھے مسجد میں لانے والا میسر نہیں، اور تیسرا بعض موسموں میں موذی جانور بکثرت نکل آتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کا کیا اس خاص ایک صحابی کو تھا یا سارے امتیوں کو ہے؟ سارے امتیوں کو ہے۔ تو اب اس امتی کو بھی ہے جو نابینا ہے، جس کے پاس مسجد میں لانے والا آدمی نہیں اور موذی جانوروں کا بھی خوف ہے، تو جو بالکل بینا ہے، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، درست ہیں، چلتا پھرتا ہے، کسی آدمی کے لانے کی اسے حاجت ہی نہیں، وہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی عذر ہے کہ گھر میں پڑھ لے؟ اور اس سے بڑھ کر کیا عذر ہے کہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا اور نہ ماننے کی صورت میں اس کو کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا، اور نبی کے حکم کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، نبی کے حکم کے مقابلے میں اس کی خواہشات زیادہ اسے عزیز ہیں، نبی کے حکم کے مقابلے میں اسے اپنے دنیاوی کام کاج زیادہ عزیز ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کے مقابلے میں اور نماز کے مقابلے میں اس کے نزدیک دنیا کا مال زیادہ محبوب ہے۔
اسے اپنی سہولت اور آسانی اور آسائش یہ پسند ہے، اس کے لیے سردیوں میں نماز کی خاطر، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر پانی سے وضو کرنا یہ منظور نہیں، وہ اپنی آسانی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ نبی کا بڑا عاشق ہے، نبی کا بڑا محب ہے، اور اس کو نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، یہ کہنا درست ہوگا؟ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے افراد ہیں، کتنے فیصد ایسے افراد ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، جو خاص مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان کے ہٹ کر صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ کتنے فیصد ایسے ہوں گے؟ میرے خیال میں ہمارے آبادی کا 10% حصہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اب حقوق اللہ میں جو پہلا حق ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، ایمان کے ساتھ پھر اللہ کی عبادت کریں، اور عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، جس کی بار بار قرآن میں اور سنت میں تاکید فرمائی گئی۔ اب ہمارے مسلمان جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر آگے مزید وہ نبی کی خاطر کیا کریں گے؟ یا جان دے دیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی؟ کیا رب کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوگی؟ کیا نماز کا آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یقیناً موت آئے گی، پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ نماز کے بنیادی احکام سیکھنا، طہارت سے متعلق نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات، جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے، مکروہات، یہ سارے احکام سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان نوجوان کو انگلش کی بک تو حفظ ہے، بائیو کیمسٹری اور فزکس اور دیگر ان علوم کی بکس اس کو یاد ہے، لیکن نماز کے احکام اسے یاد نہیں۔ شریعت کے احکام کے مقابلے میں اسکول و کالج کی کتابوں کی اہمیت اس کی نظر میں زیادہ ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں وہ دنیاوی علوم و فنون کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو کیا ایک مسلمان کے لیے یہ بات کسی طرح سے بھی یہ روا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو زیادہ مقدم سمجھے، ترجیح دے، اور اس کے لیے زیادہ محنت کرے، زیادہ کوشش کرے، اور اس کو یاد کرنے کا زیادہ اہتمام کرے، وہ قرآن و سنت سے غافل رہے؟ اللہ کے بندو، بہت جلد رب کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے، پھر سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے، سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا ابھی موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں، اپنے مرض وفات میں دو باتوں کی تاکید فرمائی۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز اس قدر اہم ہے
کہ آپ نے اپنے وصال کے قریب نماز کے حوالے سے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ جو افراد نماز نہیں پڑھتے یا پوری پانچوں نمازیں نہیں پڑھتے یا نماز کے احکام ابھی تک انہوں نے سیکھے نہیں، تو ان سے میری مؤدبانہ اور یہ بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ میری التجا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی خاطر ہم زندہ رہ رہے ہیں اور جس دنیا کو ہم نے اپنی توجہ کا مرکز بنا رکھا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری سرگرمیاں، ہماری زندگی کی ساری کوششیں اور محنتیں کس کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ ہم سفر کریں تو دنیاوی مال کے لیے، اسکول کالج جائیں پڑھنے یا پڑھانے تو مال کے لیے، کھیتوں میں جائیں کام کرنے کے لیے تو مال کے لیے، فیکٹریوں میں مزدوری کے لیے جائیں تو مال کے لیے، اور بیرون ملک جائیں تو یہ مال کے لیے، رات کو سوچیں تو مال کے لیے، دن کو بات کریں تو مال کی بات کریں۔ ہماری زندگی وہ گھومے مال کے گرد، اپنی نفسانی خواہشات کی گرد، اپنی لذتوں اور اپنے مزوں کے گرد، اپنی سہولتوں اور آسائشوں کے گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے، اور نعرے نبی کی محبت کی خالی۔ اگرچہ میری باتیں ہو سکتا ہے بعض کو وہ پسند نہ آئیں، لیکن قیامت والے دن جب کہ رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے یہ تمہیں باتیں کی تھی وہ تمہاری ہمدردی کی وجہ سے کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ تو سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، آئندہ نماز کی پابندی اور وہ بھی باجماعت حتی المقدور اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی سے آپ کے دیگر کاموں میں کوئی رکاوٹ یا کمی نہیں آئے گی۔ نماز کے لیے آپ جب طہارت حاصل کرو گے تو یہ طہارت، یہ صفائی ستھرائی طبی اعتبار سے، میڈیکلی لحاظ سے انسانی صحت کے لیے زبردست مفید ہے۔ کورونا کے ڈر سے تو ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن اگر آپ شریعت کا حکم سمجھ کے وضو کریں تو وضو کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ناگواری کے باوجود پورا وضو کرنا، جیسے سردی کا موسم ہے، اب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، ناگواری ہو رہی ہے، ناگواری کے باوجود پورا وضو کرنا، مساجد کی طرف قدموں کی کثرت، یعنی مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ تیسرا عمل ہے نا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تو در حقیقت اسلامی سرحد پر پہرا دینے کے برابر ہے۔ تو 3 عمل آپ نے بتائے ہیں کہ جن سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس میں پہلا عمل ناگواری کے باوجود پورا مکمل وضو کرنا۔ بعض لوگ سردی میں وہ ناقص وضو کرتے ہیں، جلدی میں پانی کم استعمال کیا، ویسے تو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا حکم ہے۔ بعض اوقات مسح کرتے ہوئے لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو پانی ضائع جا رہا ہے یہ گناہ ہے۔ جب آپ مسح کریں تو نل کو بند کریں، اور ایسے نہیں کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں بس ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہے، تو پانی کو ضائع کرنا منع ہے، لیکن آپ اتنا پانی بھی استعمال نہ کریں کہ جیسے آپ کا وضو مکمل ہو جائے، تو یہ ممنوع ہے۔ تو اگرچہ ناگواری ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، جی نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، پھر بھی پورا وضو کریں، ایسے آپ کے گناہ مٹیں گے اور درجات بلند۔ مسجد کی طرف آنے کا جی نہیں بھی کر رہا تو مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر آئیں، بار بار آئیں، تاکہ گناہ مٹیں، درجات بلند۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر رہیں، اس سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔